سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج عقرب، سٹار اسکارپیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، اگر یہ میرا ہوراسکوپ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد یا ستاروں کی منحوست کی پرابلم ہوگی، ان کے لیے ان کے حالات مختلف ہوں گے، ان کے حالات برے ہوں گے۔ اور تیسری جو اہم بات بتانے لگا ہوں کہ یہ مہینہ آخری مہینہ ہے اس سال کا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو برائے مہربانی اس مہینے کے اندر علاج کروا لے، ورنہ آنے والا سال آپ کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا اور بہت زیادہ نقصانات والا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک بندہ جو فیکٹری اونر ہے یا پھر کوئی ریڑھی لگاتا ہے، یعنی فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہے بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا، نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے میں کنجوسی نہ کریں، جتنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ جو دیں گے آپ کو اس کے ڈبل ٹرپل 10 گنا ہو کر واپس آئے گا۔ اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی ضرور کرم کرے گی۔ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ بنا سوچے سمجھے جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چاہے وہ جیسا مرضی ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے، بس اسے دے دینا ہے۔ اگر اسی طرح میرا مالک سوچنا شروع کر دے تو سوچیں ہماری جتنی غلطیاں ہیں، ہمارا مالک تو ہمیں ایک دانہ بھی نہ دے، مگر بغیر سوچے سمجھے ہمارا مالک ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے تو آپ کو اس بندے کو اسی وقت وہ پیسے دے دینے چاہیے جو آپ کے پاس ہوں، اپنی مرضی کے ساتھ، عقل کی مرضی کے ساتھ نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی ذات بہت زیادہ آپ کے اوپر اور زیادہ کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ایک عام مہینہ ہے، آئے گا اور گزر جائے گا، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوگی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہے۔ اچھی کوشش کرنے کے بغیر آپ کو نوکری نہیں ملے گی، اگر کوشش کریں گے پھر 100% ملے گی۔ یا مسبب الاسباب یا رزاق کو آپ کے لیے ایک بہترین برد ہے آپ کے سٹار کے مطابق۔ یہاں میں ایک بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہی، تو پھر آپ اگر چاہیں تو اپنی معلومات ساری مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، میں آپ کے لیے نوکری کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ اگر اس طرح کا آپ کی نوکری کے مطابق کوئی بندہ میرے پاس آتا جاتا ہوا آپ کے علاقے کا، تو اپنے علاقے کا نام، اپنی تعلیم اور جس چیز میں آپ بہتر ہیں اور جو آپ کو نوکری چاہیے اس کی تفصیل مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر سینڈ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی، کمنٹ میں نہ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو مجھ سے اس چیز میں آپ کی خدمت ہو سکی میں ضرور کروں گا۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کے پہلا صرف ایک ہفتہ اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے ہفتے کے اندر آپ کام شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، تو جن کے رشتے نہیں ہو رہے آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں جگہ پر ہونے کے چانس ہیں۔ لڑکوں کے خاندان کے اندر ہونے کے زیادہ چانس ہے، خاندان کے باہر ہونے کے چانس کم ہے۔ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا آپ کے لیے مہینہ مناسب نہیں ہے، کوشش کیجیے اس مہینے اپنے گھر پر بات نہ کیجیے گا، یہ لڑکیوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب ہے، آپ اپنے گھر پر بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی گھر والے مان جائیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے نارمل سا مہینہ ہے، اگر اچھی کوشش نہ کی گئی تو اس مہینے حمل نہیں ہوگا۔ تعلیمی معاملات کے اندر آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رزلٹ لائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک اچھے نمبر یا اچھی پوزیشن مل سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا سلاموں کا اور یا علیموں کا ورد کیا کریں اور اپنا صدقہ لازمی دیتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟
اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر، تو آپ کے گھریلو معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کافی اچھے رہیں گے۔ اخراجات کو اور بیماریوں کو چھوڑ کر باقی سارے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ اخراجات کا جو ہے ان کا تعلق سٹار سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ان کا تعلق ملکی حالات سے ہے، اور ملکی حالات ایسے جا رہے ہیں کہ ہر بندے کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس مہینے آپ کو یہاں پر اخراجات کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیماریاں موسمی ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بیماریاں اس وقت لگ رہی ہیں، بچوں بھی بیمار ہو رہے ہیں، تو اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے۔ باقی بڑی بیماری لگنے کے آپ کو کوئی چانس نہیں ہے، اللہ کی ذات اس سے آپ کو بچا کے رکھے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ دسمبر، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 3 مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے آپ نے، یا سمیع 180 بار، یا لطیفو 129 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا مصورو 336 بار، یا خالقو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اچھا، اس مہینے کا صدقہ بہت اہم ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ پچھلے پورے سال کی منحوست آپ کے اوپر جو پرابلم ہے، ہر ایک چیز اسی مہینے میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر اگلے سال میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، تو بہتر ہے اسی مہینے میں اس کو کلیئر کریں۔ تو اس مہینے صدقہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مہنگا بھی ہے۔ کپڑے لینے ہیں آپ نے، کسی بچے کا آپ سوٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلا سلایا سوٹ لے لیں۔ کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لینا ہے، اور آپ نے اس کو وہ دینا ہے تاکہ وہ پہن سکے، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ یہ آپ اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد سوٹ لے لیں، اور اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد کسی یتیم بچے کو دیں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ ساتھ جوتیاں بھی ہوں تاکہ وہ پہن سکے۔ جتنی دیر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ وہ استعمال کرے گا، اتنی دیر آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ تو جتنا اچھا سوٹ لے کر دیں گے اتنا بہتر ہے، یعنی کہ گھٹیا نہ لے کے دیجیے گا کہ 2-4 بار پہننے سے ہی پھٹ جائے۔ جتنا زیادہ وہ پہنے گا اتنا زیادہ آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک طرح سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے، تاکہ اگلے سال جو نیا سال اب آنے والا ہے، اس سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ مل سکے۔ تو یہ بہت اہم صدقہ ہوتا ہے اس سال کے آخری مہینے کا، اس لیے کوشش کیجئے گا سوٹ بہت اچھا ہو، کوالٹی کے حساب سے، جلدی پھٹنے والا نہ ہو، اور بالکل سستا نہ ہو، یعنی کہ جتنی اچھی چیز لے کر دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ایک سوٹ لیں، کسی بچے کا، بچی کا، کوئی بھی، وہ کسی یتیم کو دیں جو صدقہ لیتا ہو۔ یاد رہے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں، ان بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ پہن سکیں۔ سوٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو جوتیاں نہیں دیتے تو کوئی ضرورت نہیں، سوٹ لے کر دینا اس مہینے کے اندر سب سے بہترین صدقہ ہوگا، اور یہ آپ کے آنے والے سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال کے اندر کچھ نئی امیدوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ کی ذات آپ کے لیے نیا سال بابرکت بنا دے۔ اللہ کی ساتھ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں خوشیوں والا لے کر آئے۔ میرا مالک ہر ایک پریشانی آپ کی دور فرمائے۔ میرا رب العزت آپ کے نصیب اور آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔